کو بلوچ کہتے ہیں۔ ہم بلوچوں کی اولاد ہیں، ان بلوچوں کی اولاد ہے جن کا نام لیتے ہوئے، جن کا ذکر کرتے ہوئے، جن کا حوالہ دیتے ہوئے خدا گواہ ہے یہ شام کا وقت ہے۔ اس شام کے وقت کے حوالے سے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ میں نے، نہ اس بلوچستان کے ایک بلوچ نے کبھی بھی اپنے بزرگوں کا حوالہ دیتے ہوئے تھوڑی سی معمولی سی بھی شرمندگی محسوس نہیں کی ہے۔ ہمارے باپ، ہم جن کی اولاد ہیں، ہم جن کے بچے ہیں، ان کے سامنے جب مقابلے کی بات ہوئی ہے، جب آمنا سامنا ہوا ہے، جب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا وقت آیا ہے، کوئی مائی کا لال کسی بلوچ کو نہ تو جھکا سکا ہے، نہ گرا سکا ہے، نہ دبا سکا ہے۔ ہم انہی بلوچوں کی اولاد ہیں۔ ہماری گردن میں جو اکڑ ہے، تکبر نہیں، اکڑ ہے، جان مردی کا جو اکڑ ہے، وہ ہم کو ہمارے ماں باپ، آبا و اجداد کی طرف سے ورثے میں ملی ہوئی ہے۔ آج اسی ہماری سوچ کہ ہم کو، ہمارے آبا و اجداد کو، ہماری تاریخ کے ہیروں کو، لوگوں کو، لیڈروں کو کوئی مائی کا لال نہیں جھکا سکا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج بھی اس پورے ملک میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو ہم کو جھکا سکے، ہم کو دبا سکے۔ میں ایک بلوچ کی اولاد ہوں۔ ساری زندگی میں نے انہی پہاڑوں کے درمیان میں رہنے والے بلوچوں، مظلوموں، بے بسوں، بے کسوں کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے۔ ہماری لیڈروں نے آواز اٹھائی ہے۔ ہم اپنے لیڈروں کے ساتھ، میں فخر سے کہتا ہوں، بڑے جوش جذبے سے کہتا ہوں، کبھی بھی میں اپنے لیڈروں کے ساتھ احترام میں صرف ایک قدم پیچھے رہا ہوں، کبھی ان کے ہمیشہ میں دائیں، ہمیشہ بائیں رہا ہوں، اور ہمیشہ یہ چلتن کے دامن میں وہ مستونگ جیل ہے۔ میری جیل یاترا کی بنیاد سیاست اسی مستونگ جیل سے شروع ہوئی، اور آخر تو نہیں کہہ سکتے ہیں، کیا پتہ کل بھی کچھ ہو جائے۔ اس کے بعد پاکستان کا وہ کون سا جیل خانہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں میں مظلوموں کی حمایت کے حوالے سے، بلوچوں کے حوالے سے، اس میں نے وقت نہیں گزارا۔ یہ بات اس لیے نہیں کہ کوئی بڑی فخر کی بات ہے، کوئی مجھے تمغہ لگ جائے گا، کوئی مجھے ایوارڈ دے گا کہ میں پاکستان کی جیلوں میں نے وقت گزارا ہے، نہیں، اس لیے کہ ان سارے جیلوں میں کیا اڈیالہ، کیا جیلم، کیا اڈیالہ، کیا کراچی، کیا کوئٹہ، کیا مصنوع، کیا جٹ پٹ، کیا لوڈلائی، کوئی
مسلم باغ اور اس طرح بے شمار جتنے جیل ہیں سب میں نے وقت گزارا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے تمغہ دے گا، اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے فخر سے بولے گا کہ کتنا بہادر آدمی ہے، نہیں چاہیے مجھے کسی کے لیے بہادری کے لیے سرٹیفکیٹ کی، اس لیے کہ ہماری تربیت وہ ہوئی ہے، ہم نے ان فریدوں کے ساتھ جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہماری تربیت ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی چیز، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں جھکا سکتی، اور آج تک ہمیں نہیں جھکایا ہے۔ آج بلوچستان، میں نے کہا کہ میں وکیل ہوں، اور اس وقت پاکستان میں بہت بہادر، دلیر اور جوان مرد وکیلوں کی ایک پوری مکمل فوج موجود ہے، وکیلوں کی ایک مکمل فوج موجود ہے، اور اس فوج کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نے دکھایا ہے، عامر ہو، ڈکٹیٹر ہو، کوئی بھی ہو، ہم وکیلوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ آج اس اجتماع میں جو ایک مزاحمتی اجتماع ہے، جو ایک ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھانے والا اجتماع ہے، جو ایک مظلوم کی حمایت میں اٹھانے والی ایک آواز ہے، یہ لوگ آج سارے بلوچستان کے لوگ کیا ڈاکٹر مارنگ کے جلسے میں جانے والے ڈیرہ غازی خان خاران اور لوشکی کے لوگ، کیا لوشکی، کیا پنجگور کو تربت کے لوگ، کیا گوادر کے لوگ، اور کیا کوئٹے کے لوگ، جن کو تلار کی پہاڑیوں میں جن کو روکا گیا، وہ میں نے جو صورتحال دیکھی، وہاں جو میں نے لوگوں کی آنکھوں میں جو چمک دیکھی، وہاں جو لوگوں کے چہروں پہ جو ایک میں نے غصہ دیکھا، اور جو اب وقت سے نکلنے والا صدر اختر جان کی قیادت میں یہ اجتماع، اور اجتماع کا یہ جوش جذبہ، اس اجتماع کا یہ ہر قدم پر لڑنے اور اپنے آواز کو اٹھانے کا ہمت اور جرأت، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب بلوچستان پہ کسی کی حکمرانی نہیں ہو سکتی، کوئی مائیکل لال بلوچستان میں بلوچستان کے لوگوں کی حکمرانی نہیں کر سکتا۔ کیا یہ لوگ بیٹھے یہ حکمران کہلاتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں صبح شام بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں بڑک مارنا، ہم بلوچ ہیں، ہمارا کام بڑک مارنا نہیں ہے، ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو ہم کرتے آئے اور سامنے کہیں گے، بڑک ہم نہیں مارتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے، ابھی تک تو جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی تک یہ نہیں ہوا۔ وہ بلوچستان کی تاریخ سے لا علم وزیر اعلیٰ، تم کو کیا پتا کہ جنگ ہوتی کیا ہے؟ تم کو کیا تمہارے خیال میں بلوچستان میں آج 75-76 سال سے جنگ نہیں ہے؟ نہیں ہے یہ جنگ، کیا یہ جنگ نہیں ہے کہ تم نے سکر اور حیدرآباد میں 7 بلوچوں کو پھانسی دی، یہ جنگ نہیں ہے، یہ کیا جنگ نہیں تھی کہ نواب نوروز خان کے جو حیدرآباد جیل میں جس کو عمر قید کی تم نے سزا دی تھی، صرف چند گھنٹے بعد اس کا بیٹا بٹے خان کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی، جب اس کو نواب نوروز خان کے سامنے لایا گیا، جب اس کو نواب نوروز خان کے پاس آخری ملاقات کے لیے گیا۔ میں نے اگر بات نہیں سیکھی ہے
اور آپ نے اگر بہادری سیکھی ہے، آپ میں اگر جرت ہے، ہم میں اگر جرت ہے، اگر ہم میں حوصلہ ہے، تو ہم نے اسے بوڑھے سردار نواب نوروز خان سے سیکھا ہے، جس کے بیٹے کو چند گھنٹوں کے بعد پھانسی دی جا رہی تھی، جوان بیٹے کو۔ جب اس کو ملاقات کے لیے لے آئے تو اس نے امیر بٹے خان کی مونچھوں کو ایسے اوپر کی طرف تاؤ دیا اور اس کو اونچا کیا۔ ساری دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، ساری دنیا کی تاریخ اٹھا دیں، بہت بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے دلیر اور جرأت مند لوگ گزرے ہیں، مگر چند گھنٹے بعد بیٹے کو پھانسی دینے کا وقت ہے اور اس کا باپ اس کی مونچھوں کو تاؤ دے کے آگے کرتا ہے۔ ایسی مثالیں صرف اگر ہے تو بلوچستان میں۔ وہ جنگ نہیں تھی کیا؟